لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. وحی کا نزول. جس محتم بھی شان مقصد کی تبلیغ اور تکمیل کے لیے محمد دنیا میں بھیجے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ظہور اور اعلان کا زمانہ قریب آتا جا رہا تھا. انسانیت کی تاریخ کا آخری اور سب سے زیادہ روشن ورق الٹنے کے لیے قدرت کے ہاتھ جنبش میں آنے والے تھے. اندھیرا آپ ہی آپ کپ کپاتا اور سمٹتا جا رہا تھا. جیسے اجالے کے لیے جگہ خالی کرنی ہے، برائیاں پسینہ پسینہ ہوئی جا رہی تھیں کہ نیکیوں کا دور شروع ہونے والا ہے. گمراہی کی جان لبوں پر آ گئی تھی کہ ہدایت کا ستارہ انقلاب کے جھروکے سے جھانک رہا ہے. کائنات کا ایک ایک ذرہ تبدیلی محسوس کر رہا تھا، اور جب اپنی پوری جوانی پہ آ چکی دنیا جہاں کے واسطے ایک آخری نظام آیا کا پیام فضا میں گونج رہا تھا، محمد پر غور و فکر اور استغراق کی کیفیت طاری رہنے لگی. صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ سے تھوڑی دور پر ہیرا نام کا ایک غار تھا. آپ ستو اور پانی لے کر وہاں چلے جاتے اور کئی کئی دن تک ریاضت و عبادت اور غور و فکر میں ڈوبے رہتے. نفس کا یہ مجاہدہ اور استغراق کی ایک کیفیت کسی غیبی نمود کی منتظر تھی. دل و نگاہ کو نہایت بے چینی کے ساتھ کسی پیغام کا انتظار تھا. طبیعت بہت بے قرار سی رہتی. اسی تلاش، حیرانی اور بے قراری کو قرآن نے زال سے تعبیر کیا ہے. قلب مبارک کی بے چینی دن رات بڑھتی جا رہی تھی. کھانا پانی نبٹ جاتا، پھر بھی بھوکے پیاسے خدا کی یاد غار کی تنہائی میں ہوتی رہتی. حقیقت منتظر 40 سال سے جھانک رہی تھی مگر پورے طور پر کھل کر سامنے نہ آئی. غنچہ دل نسیم قدس کا منتظر تھا. تلاش و بے قراری کے عقدے ناقن ربوبیت کی راہ دیکھ رہے تھے. نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی اور سجدے میں جھک جاتی. انتظار اور مسلسل انتظار، یہاں تک کہ غار ہرا کے اندھیرے میں یکایک روشنی نمودار ہوئی. ناموس اکبر خدا کا پیام لے کر حاضر ہوا، اور اس ربانی پیام کے الفاظ پوری ترتیل کے ساتھ محمد کی زبان سے دہرائے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پیام نقصتی اور وحی اولین میں خدا کے نام کے ساتھ انسان کی تخلیق کا ذکر تھا، اور وہ اس لیے کہ انسانوں سے خدا کا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنے کے لیے محمد بن عبداللہ کو نبوت عطا ہوئی تھی، اور اسی مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا. کسی معمولی فرما روا حاکم اور افسر کا حکم پڑھ کر اور پیام سن کر دل کی حالت دیگرگوں ہو جاتی ہے، اور یہ تو رب السماوات والارض کا پیام تھا. اس کی طرف سے وہی بھیجی گئی تھی جس کی ربوبیت اور قدرت سارے عالم کو گھیرے ہوئے ہے، جس کے ہاتھ میں تمام لوگوں کی پیشانیاں ہیں. وہ اگر چاہے تو یہ اونچے اونچے پہاڑ پلک جھپکنے سے پہلے دھوئیں کی طرح اڑ جائیں، پرشور سمندر ریگستان بن جائیں، اور ٹھنڈے ستاروں سے انگارے برسنے لگیں. فطری طور پر اتنے عظیم الشان پیام کے بعد قلب کو انس کے ساتھ ہیبت سے بھی متاثر ہونا چاہیے تھا. یہی انسانی فطرت ہے. حضرت محمد رسول اللہ کا دل بھی ہیبت الہی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیام اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو یقیناً پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا. یہ اسی ذات کے قلب پروقار کی طاقت تھی جو ذمہ داری کے اس بار گراں کو سہار لیا. جبرائیل تھے، خدا کا کلام تھا، تجلیاں تھیں، محمد عربی تھے، اور غار ہرا تھا. ہم تو بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جو بات ہمارے قلب پر نہیں گزری، جس کو ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا. اس کی تشریح آخر کس طرح ممکن ہے؟ وحی الہی کی کیفیت محبت وحی کے سوا اور کون بتا سکتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں لفظ کام نہیں دیتے. شرح و بیان کا جس جگہ دم گھٹنے لگتا ہے، زبان گنگ ہو جاتی ہے،
اور قلم کانپ جاتا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زبان میں اتنا کہہ سکیں گے کہ غار ہرا کی تقدیر چمک گئی، اس کے ذرے رش کے طور بن گئے، تمام گرد و بیش تجلی زار نظر آنے لگے۔ مگر یہ سب رسمی تشبیہیں ہیں جو ہر کسی کے لیے استعمال ہوتی رہتی ہیں۔ محمد رسول اللہ کو جن تجلیات اور کیفیات کا مشاہدہ اور احساس ہوا، ان پر رسمی باتیں زیب نہیں دیتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حواس نے جن کیفیات اور مشاہدات کا خواب بھی نہیں دیکھا، ان کا اظہار ہم کر بھی نہیں سکتے۔ فلسفے کو اس منزل پر آ کر حیرانی ہوتی ہے، عقل کی آنکھوں میں چکا چوند پیدا ہو جاتی ہے اور دماغ سراسیمہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام مقدس اور عالم ورا الورا ہے جہاں یقین اور صرف یقین کے چراغوں کی روشنی میں صراط مستقیم نظر آ سکتی ہے۔ بے یقینی اور شک و تذبذب کے پاؤں جہاں جم ہی نہیں سکتے، وہ کم نظر لوگ جو روٹی اور میدے سے آگے دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ان روحانی کیفیات اور غیبی اسرار کو آخر کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ اس پر یقین لانے کے لیے کارل مارکس اور اسٹالن کا دماغ نہیں، ابوبکر صدیق، علی مرتضیٰ اور بلال حبشی کے قلوب عرفان آثار چاہیے۔ محمد رسول اللہ غار ہرا سے مکان تشریف لائے تو پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا تھا، ہیبت الہی سے چہرہ متغیر تھا۔ گھر آتے ہی حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ خدیجہ نے جلدی سے دوڑ کر چادر اٹھائی اور آپ کو اڑا دی۔ آپ نے پورا واقعہ سنایا۔ خدیجہ کی فطرت سلیم نے اس واقعے میں ذرا بھی شک آمیز عجوبیت محسوس نہیں کی، بلکہ کہا کہ آپ کی ذات بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس، جو ایک خدا شناس بزرگ تھے، لے کر گئیں۔ ورقہ نے کہا کہ یہی وہ ناموس ہے جو انبیاء بنی اسرائیل پر نازل ہوا کرتا تھا۔ محمد، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشی ہو یا غم، انس ہو یا ہیبت، ان کیفیات کی شدت سے قلب ایک بار سا محسوس کرنے لگتا ہے، اور جب دوسرے پر اس کا اظہار نہ ہو جائے یہ بار ہلکا نہیں ہوتا۔ یہ انسانی فطرت ہے، اور محمد رسول اللہ سے اس عالم اسباب اور دہر حوادث میں فطرت کی اس سادگی کا ظہور ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر قدرت شاید اس ذریعے سے عورت کا درجہ اور مقام بعثت مبارک کے پہلے ہی دن بلند کرنا چاہتی تھی، یعنی یہ کہ حبوط وحی، نزول جبرائیل اور آغاز نبوت کی پہلی تصدیق صنف نازک کی زبان سے ہوا، اور اس کے محبت بھرے تسکین آمیز کلمات سے ہیبت میں انس کا رنگ پیدا ہو جائے۔ اللہ کا نام اور پیام کی ہیبت خود اپنی جگہ بولتی ہوئی تصدیق ہے۔ وہ شخص فطرت انسانی کی نزاکت اور آدمی کی طبیعت کے مذاق صحیح سے بے خبر ہے، جو اس سادہ سی بات کو تصدیق اور عام تصدیق کو الجھاوے میں ڈال کر تشکیک و تذبذب کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے۔ لوگ واقعات کو اپنی ذاتی رجحان کے پیمانے سے ناپنا چاہتے ہیں، اور جب کوئی واقعہ اس پیمانے پر پورا نہیں اترتا تو پھر وہ اس کے وقوع سے انکار کر دیتے ہیں۔ جرح و تعدیل کی غلط اندیشیاں اور فکر و نظر کی کم کوشیاں